بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اس آیت مقدسہ میں سود کھانے کی ممانعت بیان کی ہے، اسے منع کیا گیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کا وقت یا مدت آتی تو اب وہ لوگ کیا کرتے کہ جس کے پاس نہ ہوتے پیسے اس وقت مقروض ادا اگر نہ کر پاتا تو قرض خواہ سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتے کہ اس میں مزید بڑھوتری کر، اس میں 5 گنا 10 گنا 20 گنا مزید اس میں اضافہ کر۔ تو اس لیے اس عمل کو کہا گیا دگنا در دگنا۔ سود حرام قطعی ہے، اسے حلال جاننا یہ ایمان کو ضائع کرنا، یعنی جو اسے حلال جانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ سود کی حرام ہونے کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، 276 اور 278 میں تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہے جسے ہم نے بیان کر دیا ہوا ہے۔ یہاں کچھ حدیث مبارکہ ہم پیش کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے، سود کی گواہی دینے والے، ان سب پر لعنت فرمائی ہے اور ان سب کو گناہ میں برابر کا شریک ٹھہرایا ہے۔ سود کھانے والا، کھلانے والا، دینے والا، دلانے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا، اس کو لکھنے والا، ان سب کو لعنت کا مستحق قرار دیا اور گناہگار قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سود کا گناہ 73 درجے ہے اور ان میں سے سب سے چھوٹا جو درجہ ہے نا، سب سے چھوٹا درجہ وہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنا وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا سود کھانا گناہ ہے۔ کتنی اہم حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جو آدمی کو ملتا ہے اس سے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی زنا کے متعلق کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا کہ زمین اور آسمان سارا کا سارا ایک طرف رکھ دیا جائے تو زنا کا گناہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو اتنا بڑا گناہ، اتنا وزن زمین اور آسمان کا نہیں ہے جتنا ایک زنا کا ہے۔ تو فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے نا، سود، تو اس طرح 36 مرتبہ یہ اتنا بڑا گناہ کرنے والا، 36 مرتبہ وہ اتنا بڑا گناہ کرے گا، اتنا بڑا گناہ ایک مرتبہ سود کھانے کی وجہ سے ہے۔ اور پیچھے والی حدیث آپ نے سنی کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر بڑا گناہ اس سود کو قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
رسول بے مثال سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے تھے، جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے تھے، اور ان پیٹوں کی حالت یہ تھی کہ سانپ ان پیٹوں کے اندر تھے۔ اے سود کا کاروبار کرنے والے ذرا غور سے سنیں، حضور سراپا نور فرماتے ہیں میں نے اس معراج کی رات دیکھا کہ بڑی بڑی بلڈنگوں کی طرح، بڑے بڑے مکانات کی طرح ان کے پیٹ ہیں۔ یہ جسہ جو آج 5 فٹ کا 4 انچ کا یہ اس کا پیٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا، بڑے فرمایا بڑے بڑے گھروں کی طرح میں نے دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ ہیں، سانپ، اور وہ سانپ اس طرح ان کے پیٹ کے اندر ہیں جیسے باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا یہ بھی یاد رکھنا، حضور جو جبریل سے سوال کرتے تھے نا، وہ آنے والے کے علم میں اضافے کے لیے کرتے تھے، وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ حضور کو علم نہیں تھا، ورنہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کہ اے محبوب میں نے آدم کو کیوں بنایا؟ یہاں کیوں بنایا کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو علم نہیں تھا، پتہ تھا۔ یہ سوالیہ نشان اس لیے ہوتا ہے کہ سننے والے کا تجسس زیادہ بڑھے اور اس سے پتہ چلے دوسرا بھی اس کی طرف مائل ہو کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے تھے، جو سود کھاتے تھے۔ یہ سود کی لعنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہے، اور یہ قیامت تک یہ سزا کب تک ہے؟ تا حکم ثانی، جب اللہ کا حکم آئے گا اس وقت تک یہ سزا ان کو ملتی رہے گی۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی ہے نا۔ کسی کو پتہ ہے کتنے سال رہنا ہے؟ 100 سال، 200 سال؟ اس امت میں تو کوئی 200 سال رہا نہیں، 75 سال، 65 سال، 100 سال، زیادہ ہی اگر کوئی بڑھ گیا 120 سال سے اوپر کوئی نہیں جائے گا۔ 120 سالہ زندگی میں کیا کرنا ہے؟ اس ابدی نیند کی تیاری کرو۔ وہ قبر، جو قبر کال کوٹری ہے، جس کے اندر سانپ بھی ہوں گے، بچوں بھی ہوں گے، جس کے اندر اونٹ کی مانند سانپ ہوں گے، جس کے اندر اونٹ کی مانند بچوں ہوں گے، اس جگہ کی تیاری کرنی ہے۔ نہ وہاں ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بہن ہوگی، نہ بھائی ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جو کر کے گئے ہوں گے نا وہی اعمال ہمارے وہاں ہوں گے۔ اگر گناہ کر کے گئے ہوں گے یہ اعمال سانپ اور بچوں اور اژدہا کی صورت میں ہمارے منہ کھول کھول کے قریب آئیں گے۔ کہا جائے گا نا کہ یہ سانپ آئیں گے، اس کے گالوں کو پکڑ کر کھا رہے ہوں گے، وہ سانپ نہیں ہوں گے، اسے وہ کہہ رہے ہوں گے، اے دنیا کی محبت کرنے والے، یہ وہی تیرا مال ہے جو تو سود کی صورت میں کما کے آیا تھا، یہ وہی مال ہے جو جھوٹ کی صورت میں تو کما کے آیا تھا، یہ وہی مال ہے جو تو حرام کاری کی صورت میں کما کے آیا تھا، میں وہی مال ہوں، اب لے تو مزہ اس مال کا چکھ لے۔ یہ کہا یہ عذاب کی صورت میں وہاں مسلط ہوں گے، اس عذاب کی صورت میں مسلط ہونے والا مال اسے اللہ کی راہ میں لٹاؤ، حرام نہ کھائیں نہ کھلائیں، نہ بچوں کو کھلائیں۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ 4 دن کی زندگی میں حرام کھانا، 4 دن کی زندگی میں حرام کمانا، 4 دن کی زندگی میں حرام کھلانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کہاں کی دانش مندی ہے؟ کہاں کی یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی کیا کہا جائے اس کو ترقی ہے؟ کوئی ترقی نہیں میرے دوست، یہ تنزلی ہے، یہ تنزلی ہے۔ اندھیری قبر میں جب سانپ پکڑ پکڑ کر کھا رہا ہوگا نا، وہاں پتہ چلے گا کہ کتنی ترقی کر کے آیا، وہاں پتہ چلے گا کہ کتنا کما کے آیا۔ تو کہا کہ اس لیے سود سے بچیں، سود کا 1 روپیہ بھی تیری ساری زندگی کی کمائی کو ختم کر دے گا۔ 1 روپیہ تو دور کی بات ہے، 1 پیسہ بھی میرے روزوں کو برباد کر دے گا، میری عبادات کو برباد کر دے گا، میرے حج کو برباد کر دے گا۔ میرے دوست کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اب کسی کو اگر کہا جائے نا بھائی یہ سود ہے، یہ نہ کریں۔ اب سود کو مختلف قسم کے نام دیے جا رہے ہیں،
کوئی کچھ نام دے رہا ہے، کوئی کچھ نام دے رہا ہے، کچھ بھی نام دے دیا جائے. سور پر بکرے کا چمڑا چڑھانے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا، وہ سور کا سور ہی رہتا ہے، خنزیر کا خنزیر ہی رہتا ہے. اس پر بکری کا گوشت، بکری کا چمڑا چڑھا لیا جائے اور کہے کہ اب اس کو کھانا جائز ہو گیا، ایسا نہیں ہے. سود ہی ہے، اس سے بچا جائے. وہ مختلف بینکس ہیں، آپ کو اسلامی بینکاری کے نام سے پھسلایا جا رہا ہے. میرے دوست، کوئی اسلامی بینکاری نہیں ہے، کوئی بھی کچھ نہیں. جو ان کی انسلٹ ہیں، یہ اپنے آپ کی تذلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر سود کہیں گے تو ملک پاکستان میں کیسے رہیں گے؟ بعض تو بڑی ضرورت کے ساتھ کہتے ہیں جی 15% ملے گا، 10% ملے گا. یہ سب فراڈ ہے. یہ 10% بھی تمہیں جہنم میں لے جا رہا ہے، 15% بھی لے جا رہا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم جو ہے نا وہ مختص نہیں کرتے، بس 1.5 لاکھ روپے رکھوا دو، ہر سال آپ کو کچھ نہ کچھ ہم دیتے رہیں گے. کچھ نہ کچھ کس مد میں دیا جا رہا ہے؟ میں تیرے مامے کا بچہ لگتا ہوں، تیرے دادے کا بچہ لگتا ہوں، میں کیا لگتا ہوں تیرا؟ کس لیے مجھے دیا جا رہا ہے؟ جی تمہارے پیسے ہیں. یہی تو کہا گیا، پیسے پہ پیسہ لینا سود ہے. سونے پہ سونا، چاندی پہ چاندی، پیسے پہ پیسہ، یہی تو سود ہے. اب وہ چاہے فکس کر کے دے، بغیر فکس کے دے، یہی سود ہے. میرے دوست، اس سے بچنا ہے. 1 روپیہ تم یہاں پر لوگے، اس 1 روپے کے عوض وہاں جہنم کی آگ میں جلسنا پڑے گا. کب تک؟ یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. اس سے بچنا ہے. بہرحال اس کے متعلق تفسیر نعیمی میں تفسیر کے ساتھ ہے. آگے ہم نے بڑھنا ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے. تو سود سے بچنا بہت ضروری ہے. سود کے بغیر کہتے ہیں آج کل کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا. کیا صحابہ کرام کے دور میں نہیں کام چلتے تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تاجر بنو نا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاجر بنو نا. غوث پاک جن کا آج یوم عرس بھی ہے، یہ ماہ غوث پاک بھی ہے، ان جیسے تاجر بنے نا. انہوں نے کاروبار نہیں کیے، انہوں نے تجارتیں نہیں کی. ملکوں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تاجر تھے، سن کے آپ حیران ہوں گے. آج ہمارے پاس ایک ٹرک آ جائے تو ہم آسمان تک لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے پاس شپس آتی تھی، ان کے پاس جہاز آتے تھے، بحری بڑے بڑے جہاز آتے تھے. ان کے کاروبار کے، ان کے لین دین کے کام تھے. ایک مرتبہ نا ایک شخص آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، حضور وہ جو ہمارا سامان والا جہاز تھا وہ سارے کا سارا ڈوب گیا ہے. آپ نے اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھا تو کہا الحمدللہ. پھر محفل درس کی جاری تھی، کچھ ٹائم گزرا، کچھ لمحے گزرے، کچھ ہو سکتا ہے گھنٹے گزرے ہوں. پھر اس نے کہا حضور، ایک اور شخص آیا، حضور الحمدللہ ہمارا جہاز جو ہے صحیح سلامت اتنے گھنٹوں کے بعد صحیح سلامت باہر آ گیا، اوپر آ گیا ہے. اس میں سے ایک سوئی کے برابر بھی نقصان نہیں ہوا. آپ نے پھر اپنے دل کی طرف غور کیا، کہا الحمدللہ. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضور جہاز کے غرق ہونے کی خبر سنی تب بھی الحمدللہ، جہاز کے صحیح سلامت واپس آنے کی خبر سنی تب بھی کہا الحمدللہ. وجہ کیا ہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا تھا، اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا، میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا. کیا؟ کہ کہیں ایسا تو نہیں جہاز جو سامان کا لدا ہوا جہاز ہے، بحری جہاز جو سامان کا لدا ہوا ہے، کہیں اس کے غرق ہونے کی وجہ سے میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا؟ میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو میں نے دیکھا میرا دل اسی طرح اللہ 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 کر رہا تھا. میرے دل کو کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں کہ سامان کہاں گیا کہاں نہیں گیا. پھر جب دوسرے نے آ کر خوشخبری دی، یہ خوشخبری ہی تھی، جب اس نے آ کر خوشخبری دی تو میں نے اپنے دل کی طرف پھر توجہ کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی خوشخبری کی وجہ سے میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا. میں نے پھر توجہ کی تو دیکھا میرا دل اسی طرح جس طرح پہلے ذکر اللہ کر رہا تھا اسی طرح ابھی بھی ذکر کر رہا ہے. تو میں نے اللہ کا شکر اس وقت بھی ادا کیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو مال کی محبت نہیں دی ہے، تو نے اپنی محبت دی ہے. پھر میں نے پھر دیکھا کہ مال کی محبت، اگر مال ضائع ہو گیا تو ظاہر ہے آج کسی کے 10 روپے ضائع ہو جائیں تو اس کے دل پہ ٹھیس پہنچتی ہے، اسے چوٹ لگتی ہے، یار کیا ہو گیا، میرے پیسے ضائع ہو گئے. تو ان کا مال اتنا کہ لدا ہوا جو ٹرک نہیں، مزدہ نہیں، وہ جہاز ہے، بحری جہاز، وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا. ان کے دل کو خبر ہی نہیں. خبر کا مطلب کیا تھا؟
یعنی انہیں اثر ہی نہیں ہوا کہ میرا کچھ ضائع ہوا، اور جب مل گیا تو کچھ خبر ہی نہیں ہوئی، خوشی نہیں ہوئی کہ میرا کچھ ملا ہے۔ بہرحال میرے دوست، تاجر بنے تو ایسے بنے۔ ایماندار تاجر کے متعلق پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ جو ایماندار تاجر ہوتا ہے، سچ کے ذریعے اپنا مال فروخت کرتا ہے، وہ اس غازی جو 100 سال تک، مفہوم ہے، 100 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑا رہ کر اسلام کی خدمت کے لیے وہ غازی کھڑا رہے، 100 سال تک وہ غازی جتنے نیکیاں لے کے آتا ہے، وہ ایک رات ایک لمحے میں وہ تاجر جو ایماندار تاجر ہوتا ہے اسے ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ سچے تاجر کو 1000 عابدوں سے زیادہ فضیلت دی ہے، سچے تاجر کو 1000 غازیوں سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ اسے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ہر وقت دشمن اسلام، دشمن خدا، دشمن رسول، شیطان کے ساتھ برسر پیکار ہے، یہ ہر وقت اس کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے جھوٹ بول کے سودا بیچ، یار جھوٹ نہیں بولے گا نا تو یہ سودا نہیں بکے گا۔ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرنی ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں؟ جو میری قسمت میں ہے وہ مجھے ملے گا۔ میں کیوں کہوں کہ مجھے یہ اتنے 100 میں پڑا ہے؟ میں نے ٹھیک ہے بیچنا ہے تو یوں بیچو نا، جب میں نے دینا اتنے میں ہے تو انہیں لینا ہے تو لے لے۔ اب اس کو کیوں کہا جا رہا ہے مجھے 10 کی چیز پڑی ہوئی ہے 100 کی؟ کہتے ہیں یار مارکیٹ میں پڑی اتنے کی ہے، آپ سے پوچھا ہے کہ پڑی اتنے کی ہے، اب کیوں جھوٹ بول کے اس کو فروخت کر رہے ہیں؟ کہا یہ جھوٹ جو تم بول رہے ہو، اس جھوٹ کی وجہ سے تمہارے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے؟ بہرحال اس پر گفتگو کریں گے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور جس کا ایندھن کافر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار ہے۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، یہ مومنین سے کہا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس آیت میں ایمانداروں کو ایک قسم کی دھمکی دی ہے نا، کہ سود وغیرہ کھا کے، جھوٹ بول کے، غیبتیں کر کے، تہمتیں کر کے تم اس آگ کا ایندھن نہ بنو۔ یہ آگ تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے میرے دوست، یہ آگ کافروں کے لیے ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے ہے۔ تم اپنے لیے کیوں اس کو تیار کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ نا کسی سے پوچھا گیا کہ حضور کیا سید زادے جہنم میں جائیں گے، آگ میں جلیں گے؟ سود کے متعلق بات ہو رہی تھی تو پوچھا حضور کیا سید زادے جہنم میں جلیں گے؟ کہا جہنم تو سید زادوں کے لیے کیا، مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی، تم سید زادوں کی بات کرتے ہو۔ تو کہا تو پھر یہ جو سود کھانے والے سید زادے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا، ادب والا جواب تھا، کہا کہ اللہ نے تو مسلمان کو بھی، اللہ نے مسلمان پر بھی جہنم کو حرام کر دیا، اب ایک شخص خود چھلانگ لگا کے چلا جائے تو اس کا قصور ہوگا یا جس نے اس کو تیار کیا اس کا قصور ہوگا؟ تو یہ تو چھلانگ لگانے کے مترادف ہوا نا، کہ بندہ خود چھلانگ لگا رہا ہے، اس کو کہا گیا نہ جا، یہ اس سے آگے گھاٹی ہے، اس سے آگے مسجد کے باہر نکلے گا تو یوں سمجھ لیں کہ ایک نہر ہے، اس میں جائے گا ڈوب جائے گا۔ اب وہ 1.5 ہوشیار بن کے چھلانگ لگا رہا ہے تو کہا کہ یہ تو پھر اس کی عقل پر ماتم کرنا پڑے گا نا، رونا پڑے گا اس کے لیے کہ جو اس آگ کو دیکھ کر اس میں چھلانگ لگا رہا ہے، اس لیے اس سے بچنا ہمیں ضروری ہے۔ فرمایا وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کے رسول کا فرمانبردار بنو گے اللہ کے فرمانبردار بنو گے، لعلکم ترحمون، اس لیے جب تم یہ فرمانبرداری کرو گے تو تم پر رب کائنات کیا فرمائے گا؟ رحم فرمائے گا، تم پر کرم فرمائے گا، تم پر رحم اور کرم کی برسات ہوگی۔ اگلی آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کی طرف برابر، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
اعدت للمتقین، جہنم کافروں کے لیے، جنت مسلمانوں کے لیے۔ جہنم میں مسلمان نہیں جائے گا، جنت میں کافر نہیں جائے گا۔ ہاں جو مسلمان خود ہی عمل ایسے کرے تو فرمایا گیا تو پھر ایسے شخص کے لیے جو گناہ کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے، ایسے شخص کے لیے جو سود کھاتا ہے، ایسے شخص کے لیے جو مکاریاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، اگر وہ بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ لیکن جہنم میں بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ہمیشگی کے لیے، ہمیشگی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے ہے، اس گناہگار امتی کے لیے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں ہر ایک اپنے اپنے منبر پر جلوہ فرما ہوگا، لیکن میرے آقا اس وقت امتی کے لیے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مانگ رہے ہوں گے، میرے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اس وقت بھی حضور چین سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک کہہ رہا ہوگا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلا جا، آج میں کچھ نہیں کروں گا تیرے لیے۔ لوگ یہاں پر یوں کہتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، ان کی طاقت ہے، لیکن وہ وہاں پر عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہیں گے آج میں کچھ نہیں کروں گا تیرے لیے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلا جا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا نا تو عیسیٰ علیہ السلام راستہ دکھائیں گے، کہیں گے وہ سامنے چلا جا، ایک ممبر خالی ہے، اس ممبر کے سامنے ہی کوئی ہستی ہوگی، اس کے پاس چلا جا، وہی تیری مدد کریں گے۔ وہاں پھر حضور سجدہ ریز ہو کر امتی کے لیے یہ صدا لگا رہے ہوں گے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، میرے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ پھر اللہ حضور سے فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر کو اوپر کر لو، مانگو کیا مانگتے ہو، آج سارا دن آپ کے لیے، یہ بزم سجائی آپ کے لیے ہے، یہ محشر کا میدان سجایا ہی آپ کے لیے ہے۔ آج محبوب آپ کی عزت کا بتانا ہے میں نے، آج آپ کی رفعت کا بتانا ہے میں نے۔ ارفع رأسک یا محمد، آج کے دن بھی آپ سجدہ ریز ہیں، اپنے سر کو اٹھا کے دیکھو آج کیا ہوتا ہے۔ کہا مانگو کیا مانگتے ہو، سامنے میرے جیسا امتی کھڑا ہو کر عرض کر رہا ہوگا آقا ایک نیکی نہ ماں نے دی ہے، نہ باپ نے دی ہے، نہ بھائی نے دی ہے، آقا کسی نے ایک نیکی بھی نہیں دی ہے، آقا ایک نیکی نہیں ہے اس لیے جنت میں نہیں جا رہا۔ آقا اپنے مبارک جیب سے اپنے پاس سے ایک پرچی نکال کے نا اس کے نامہ اعمال فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں دوبارہ اس کا نامہ اعمال سجاؤ، دوبارہ اس کا پلڑا سجاؤ، وہ پلڑا دوبارہ سجا جاتا ہے۔ پھر دیکھا گیا اسی طرح نامہ اعمال نیکیوں والا ہلکا ہے، دوسرا وزنی ہے، حضور اپنے پاس سے پرچی نکال کر اس نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ نیکیوں والے پلڑے میں جیسی ڈالی وہ نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ یہ عرض کرے گا آقا یہ کیا چیز تھی، یہ کیا رحمت تھی، یہ کیا برکت تھی؟ آقا فرمائیں گے میرے امتی جو تم مجھ پر درود پڑا کرتا تھا نا، وہ درود میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، مجھے پتا تھا۔ آج حضور کے بارے میں نا بات کرتے ہیں، ہاں حضور کو علم نہیں ہے، حضور کو یہ نہیں ہے، ارے عقل کے اندھے آج مان لے، کل قیامت کے دن کیسے کس سے مدد مانگے گا؟ وہاں کیا حضور فرمائیں گے وہ تو درود پڑھتا تھا نا، اس درود کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، مجھے پتا تھا میدان محشر میں تجھے کام آنا ہے، اس لیے یہ وہی درود ہے جو میں نے تیرے پلڑے میں ڈال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ حضور کے پاس جو پرچی ہوگی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کی پرچی ہوگی، جب اس کے پلڑے میں ڈالیں گے وہ نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اللہ حکم دے گا کہ اب اس کو جنت میں لے کر جاؤ۔ یہ ہیں حضور۔ بہرحال امتی کے لیے تو وہاں بخشش کے لیے حضور سجدے میں سجدہ کر رہے ہوں گے، لیکن امتی کو چاہیے نا، حضور وہاں سجدہ کر رہے ہیں، حضور کو وہاں سجدہ کرنے کے لیے، حضور تو امتی کی گناہوں کو دھلوانے کے لیے ہیں، تو یہاں ان کے احکامات پر عمل کر لینا تاکہ یہاں بھی حضور خوش ہوں، تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے انشاءاللہ۔ اگلی جو آیت ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں تقسیم کاری کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے اس کے اہم اس میں پوائنٹ ہیں، وہ اگلے ہم انشاءاللہ
اللہ 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 اللہ